پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں فتنہ الخارج کی اشتعال انگیزی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کی جانب سے سول آبادی کو نشانہ بنانے پر بھرپور جوابی کارروائی میں کئی افغان چیک پوسٹیں تباہ کر دی ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا ذلول خیل میں افغان اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت جوابی کارروائی، کئی افغان چیک پوسٹیں تباہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو سرینہ ولاگز۔ میں محمد مقیت علی شاہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں، اور جو لیٹسٹ جھڑپ ہوئی ہے چمن بارڈر پہ اور انگور اڈا والی سائڈ پہ، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، سویلینس کو بھی کچھ نقصان پہنچا ہے چمن بارڈر کی سائڈ پہ، اور اس کی ریٹیلیشن میں پاکستان نے پھر بہت زبردست قسم کی بمباری کی ہے طالبان کی پوسٹ کے اوپر افغانستان کے اندر، تو اسے کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے طالبان کو۔ تو پوائنٹ ہے کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے، لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت شدید بمباری کی تھی پاکستان نے افغانستان کے اوپر، اور عید کے موقع پہ پاکستان نے باقی دیگر مسلمان ممالک جس میں ترکی، قطر، سعودی عرب اور ایون چائنا، ان کے کہنے پہ پاکستان نے سیز فائر کیا، اور پاکستان نے کہا کہ ہم اب دوبارہ جو ہے افغانستان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کرنا چھوڑیں، ان کو بے دخل کریں اپنے پاس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو تشکیلیں طالبان حکومت کی سرپرستی میں پاکستان میں انٹر ہوتی ہیں وہ نہ ہوں۔ ان کی کارروائی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو پاکستان پہ ایم کرتا ہے کہ بارڈر کے اوپر تحریک طالبان پاکستان کی تشکیل آیا کرتی تھی، اس کو کور دینے کے لیے جو افغان طالبان کی جو فوجی ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کی ملٹری کے اوپر فائرنگ شروع کرتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان ملٹری ان کے اوپر فائرنگ شروع کرتی تھی، پاکستان کی جو آرمی تھی وہ انگیج ہو جاتی تھی، ایف سی انگیج ہوتی تھی، اور اس کے بیچ میں جو تشکیل تھی وہ پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی تھی، اور پھر آپ یہاں پہ پشاور میں اور ملک کے مختلف مقامات پہ جا کے بمباری کرتے تھے اور دہشت گردی کے واقعات میں حصہ لیتے تھے۔ تو پاکستان کو چیز سے بہت پرابلم تھی۔ اچھا، یہ بھی ایک اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ جس دور میں پاکستان نے ان کے اوپر بمباری کی تھی، کابل کے اوپر، قندھار کے اوپر اور بہت کافی ان کے علاقوں کے اوپر، ان دنوں میں پاکستان کے اوپر کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کا اٹیک نہیں ہوا، اگر ہوا بھی تو بہت چھوٹے لیول پہ ہوا۔ تو لوگ اب اس کو بیسیکلی اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان نے جب یہ ایک اوفینسو پوسچر اپنایا تو اس کے بعد طالبان ڈر گئے، اور طالبان نے یہ تہیہ کیا کہ اب دس از دا ٹائم کہ اب ہم نے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا۔ لیکن اب دوبارہ آپ دیکھیں، جب سے یہ سیز فائر ہوا ہے، اب خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر وہ بیسیکلی انفلٹریٹ کروانا چاہ رہے تھے تشکیلوں کو، جس کے بعد پاکستان نے جیسے تیسے کر کے کوشش کی، پاکستان نے اور ان تشکیلوں کو نیوٹرلائز کیا۔ اب جو چمن کی اس پہ ہوا ہے وہ تو خبر آئی ہے کہ وہاں پہ سویلینس بھی کھڑے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے بلا وجہ فائرنگ شروع کر دی، اور وہاں پہ ہمارے کافی لوگ شہید ہوئے، 3 سے 4 فوجی شہید ہوئے، کچھ سویلینس شہید ہوئے، کیونکہ جواب میں پاکستان نے بہت زبردست کارروائی کی ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان، نہیں، ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا، افغانستان اور پاکستان کا ملیٹریلی کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ اگر افغانستان طالبان اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں، دیکھیں ہم جو افغانستان کے ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم مذہب ایک الگ بات ہے، پڑوسی وہ ہے، اور وہ ہم زبان ہے۔ اگر آپ کے پی کے لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں اور افغان لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں تو ان میں کلچر بہت حد تک ملتا ہے، اور وہ ان کے آپس میں رشتے ہیں وہاں پہ، اور وہ پٹھان ہے، ٹھیک ہے۔ تو طالبان کے علاوہ جو افغان لوگ ہیں وہ بیسیکلی وہ بھی بہت زیادہ ہماری پاکستان کو پسند کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو یہ رجیم آ کے بیٹھ گئی ہے، ان سے اپنے افغانستان کے لوگ بھی تنگ ہیں، ان کے وجہ نے جینا حرام کیا ہوا، جیسے وہ سختی کر رہے ہیں طالبان کہ بچیوں کو پڑھنے نہیں دینا، باقی معاملات میں انوالوڈ ہیں، اسی طریقے سے پاکستان کے لوگ بھی ان سے تنگ ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ ماضی میں اگر جا کے آپ دیکھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ طالبان کی سپورٹ کی ہے، اور پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب طالبان کی حکومت آئے گی تو وہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ جب سپورٹ نہیں ہوئی تو لازمی بات ہے پاکستان کو دکھ ہے، اور سپورٹ نہ کرنے کی الگ بات ہے، الٹا وہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کو کافی دکھ ہے، پاکستان کو افسوس ہے، اور پاکستان اس بھرے دل کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ طالبان جو ہیں ملیٹریلی وہ پاکستان کے قریب بھی نہیں آتے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی موازنہ نہیں۔ دیکھیں، امریکہ
کی جو یہ مثال دیتے ہیں، رشیا کی مثال دیتے ہیں. دیکھیں امریکہ آیا تھا 7 سمندر پار سے، اس نے اپنے ایم اچیو کیا یا جو بھی تھا، تھک گیا، جو بھی آپ کہیں، وہ 20 سال بعد چلا گیا. پاکستان پڑوسی ہے ان کا، ٹھیک ہے. ہمارا کلچر تو تقریباً سیم ہے، ہمارے پاس بھی یہاں پہ گن کلچر ہے، ہمارے لوگ بھی یہاں پہ مطلب لڑنے جھگڑنے کے شوقین ہیں، اگر میں اس طرح کہوں. تو ہمارا اور ان کی ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ تھی. ان کے لیے فوجیں مطلب امریکہ سے بار بار وہ اپنی کہتے ہیں نا کمک منگواتے تھے. ہمارے لیے تو کیا ہے، دیکھیے آپ کو سوچیں کہ خدا نہ خاصا فل فلیج جنگ ہوتی ہے، پشاور سے دستے چلے جائیں گے، لاہور سے چلے جائیں گے، پنڈی سے چلے جائیں گے، کراچی سے، کتنا اتنا فاصلہ تھوڑی ہے. تو یہ بات ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں کسی اور ملک کے ہوائی اڈے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے اڑائیں گے اور ایک جہاز بھیجتے رہیں گے، کوئی اتنا مسئلہ. اور اسلحہ پاکستان کے پاس اتنا زیادہ، اتنا اسلحہ ہے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، بہت زیادہ اسلحہ ہے پاکستان کے پاس. تو یہ بات ان کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ پیار سے، طریقے سے آپ چیزیں مینیج کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہی روش اختیار کریں گے تو یہ پورے ریجن کے لیے خطرناک ہے. کوئی اس کا حاصل ہے نہیں اس چیز کا، کوئی یہی اپروچ اپنائے ہوئے ہیں. دیکھیں افغان طالبان سے تاجکستان بھی تنگ ہے. کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو، تاجکستان کے اوپر بھی انہوں نے ڈرون اٹیک کیا تھا. ایران کے ساتھ ان کے اختلافات چل رہے ہیں. ان سے کوئی ایز سچ افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، اس رجیم سے ایز سچ کوئی خوش ہے نہیں، ہر قسم کی پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو اگر دنیا میں ریکگنیشن چاہیے، ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا ایسا رویہ اختیار کریں، پارلیمنٹری رویہ اختیار کریں کہ دنیا ان کو اپنانے کے لیے سوچے بھی دو نا. جس طرح کبھی رویہ اس کے ساتھ، تو دیکھیں دنیا کبھی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور کیا ہوگا، 4 سال گزر کے 5 سال 2021 میں انہوں نے امریکہ سے یہ ان کے اسے کنٹرول سے نکلے تھے. تو مجھے پتہ ہے ابھی کیا ہوگا، اگلے 20 سال بھی ایسے گزار دیں گے، 25 سال بھی ایسے گزار دیں گے. کتنی نسلیں ہیں افغانستان کی، وہ خراب ہو جائیں گی. اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں، یہ تو بیسیکلی عجیب قسم کے لوگ ہیں جو افغان طالبان ہیں. ان کا جینا مرنا تو پتہ نہیں، ان کے تو ڈکشنری کچھ اور ہے نا ان کی. یہ عام انسانوں والی، ذی شعور انسان والی ان کی ڈکشنری ہے نہیں. تو اس وجہ سے ان کو عام افغان لوگوں کا سوچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ روش اختیار کریں گے تو آئی کین گیو یو گارنٹی کہ پاکستان کی ملٹری بہت برے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی. وہ بالکل اس ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، افغانستان کے لیے دیکھیں بالکل بھی اچھا نہیں ہے. کیونکہ افغانستان نے دیکھیں ابھی پہلے رشیا وار لڑی، پھر تھوڑا سکون ملا، پھر امریکہ کی جنگ لڑی، اب تھوڑا سکون مل رہا تھا، تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے تھے، اب یہ پاکستان کے ساتھ نتھی ہو گئے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹیمیٹ نقصان انہی کا ہوگا. کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا پاکستان کی ملٹری اتنی اسٹرانگ ہے اللہ کے کرم سے. پاکستان کی ملٹری بہت اسٹرانگ ہے. ہم بیسیکلی کہتے ہیں نا انڈر ریٹڈ ہے بیسیکلی، کیونکہ ہم بہت زیادہ نا اپنے آپ کو بتاتے نہیں ہیں بڑا چڑھا کے. ہر چیز ہم نہیں بتاتے اپنی کہ ہماری یہ کیپیبلٹی ہے، وہ کیپیبلٹی ہے. میں ایک پڑھ رہا تھا، کوئی اینالسٹ تھا یورپین، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی ملٹری چیزیں چھپاتی اس طرح ہے کہ اگر پاکستان کی ملٹری نے کوئی میزائل لانچ کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے، اس کی اگر رینج 200-250 کلومیٹر ہے، تو آپ سوچیے گا کہ 200-250 کلومیٹر نہیں، 500 سے 1000 کلومیٹر ہوگی. کیونکہ پاکستان ملٹری کبھی بھی اپنی ٹرو انٹینشن اور کیپیبلٹی آپ کو نہیں بتائے گی. تو دنیا اگر کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا. ٹھیک ہے، بیٹل ہارڈن ملٹری ہے، ڈسپلن ملٹری ہے، بہت اسٹرانگ ملٹری ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں اپنا نقصان کروا رہے ہیں. کچھ نہیں ہوگا پاکستان کا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کا جو ہے نا بہت نقصان ہو جائے گا. اور یہ پاکستان کبھی بھی خوشی سے نہیں کرے گا، پاکستان کو یہ مجبور کریں گے. اور پھر نقصان کیا ہوگا کہ اس کی آڑ میں جو انڈیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور تعلقات خراب کر دے گا. وہ دیکھے گا کہ پاکستان جب ویسٹرن بارڈر کے اوپر انگیج ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ ایسٹ کے اوپر سے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالے. تو پورا ریجن جو ہے نا بیسیکلی وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ حالات نارمل ہوں، چیزیں ٹھیک ہوں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. تھینک یو، اللہ حافظ.